السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے نعت۔ کل میں نے آپ کو نعت کے بارے میں سمجھایا ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، مرثیہ، قصیدہ، رباعی وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے میں نے آپ کے سامنے۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، وہاں سے آگے ہم نعت پڑھ رہے تھے، اور نعت میں آپ جانتے ہیں کہ نعت جو اشعار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے جائیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں۔ اور ہم نے نعت آدھی پڑھی تھی، اب لاسٹ کے ایک بند رہا تھا، تو ہم آج وہیں سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ لاسٹ دو بند دوبارہ پڑھیں گے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار ہم نے ابھی پڑھے کہ وہ کیا کرتے تھے، جو غلطی کرنے والے تھے، جو ان کو تکلیف پہنچانے والے تھے، وہ کیا کرتے تھے، انہیں بھی معاف کر دیتے تھے۔ جو جن کے دل میں ان کے لیے برے خیال تھے، وہ ان کا برا چاہتے تھے، وہ انہیں بھی معاف کر دیتے تھے۔ کل ہم نے ایک دو واقعات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے ان کے اسی شعر کے تناظر میں۔ تو آج آگے کے مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ مفاسد ہو گیا بچوں فساد، فتنہ، اور یعنی فتنہ فساد پیدا کرنے والوں کا کیا کرتے تھے، زیر و زبر کرنا، یعنی مٹا دینا، ختم کر دینا۔ یعنی وہ ہمیشہ فساد کو کیا کرتے تھے، جڑ سے ختم کر دیتے تھے۔ وہ کبھی فساد کے حامی نہیں تھے، انہوں نے کبھی فساد نہیں چاہا، کبھی جھگڑا، کبھی کسی کی برائی نہیں چاہی۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی جو ان کا برا چاہنے والے تھے، جو ان کے بارے میں برا چاہتے تھے، جو بھی قبائل، جو بھی لوگ، جو بھی شخص، وہ ان کے لیے شیر و شکر کا کام کرتے تھے، ان کی بھلائی کا کام کرتے تھے، ہمیشہ انہیں دعائیں دیتے تھے، اور ہمیشہ انہیں راہ راست پر لانے کی کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ یعنی جب اس کا نسخہ کیمیا کا بچوں یہ ہے کہ نسخہ کیمیا ہمارے پاس جس چیز کو کہا گیا ہے، وہ ہے ہمارے لیے قرآن پاک۔ یعنی ایک وہ ہرا جو پہاڑی ہے، وہاں سے اپنی قوم کے لیے ایک کامیابی، ایک فلاح و بہبود کا سبق لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے۔ کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نسخہ لائے، اور اس نسخے میں پورے عالم کی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے کیا لائے، ایک رحمت لائے، ایک پیغام لائے کہ بھائی سب کیا ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، کیونکہ اور کوئی نہیں خدا کے علاوہ، اس کی عبادت اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک نسخہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا، اور قرآن پاک، اور اسے انہوں نے تمام امت مسلمہ کے لیے پیش کیا، لایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور مسے ہام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا۔ بچوں یہاں آیا لکھا ہے، آیا نہیں ہے بلکہ کایا ہے۔ یعنی جو مسے خام، یعنی جو کچا تانبا تھا، اسے کیا بنا دیا، کندن بنا دیا۔ جو کچی چیز تھی، جو کچا تانبا تھا، اسے خالص کیا بنا دیا، کندن، یعنی سونا بنا دیا۔ اور کیا تھا، یعنی جو کھری کھوٹا جو کچھ بھی تھا، اسے الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ اور عرب جن پہ صدیوں سے کیا تھا، جاہلیت کا دور چھایا ہوا تھا، اور اس کی انہوں نے کیا کر دی، ایک آن میں کایا پلٹ دی، یعنی اسے سدھار دیا، جاہلیت کو ختم کر دیا، اور راہ راست کا سبق دیا، یعنی صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور سب کو صحیح راستے پر چلنے کو کہا۔
رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یعنی بچوں یہاں بیڑے سے مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، جو فتنہ فساد ہوتے تھے، جو جھگڑے ہوتے تھے، جو لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کا قتل کر دیتے تھے، باقی چیزیں ہوتی تھیں، یعنی تب لوگ جاہلیت کے دور میں تھے، اس جاہلیت کے دور کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یعنی پھر کسی کو کوئی خطر نہیں رہا، کسی کو کوئی ڈر نہیں رہا، چاہے ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، یا کوئی ادھر جائے یا ادھر جائے، ہر ایک امن چین اور سکون کی زندگی گزارنے لگا، اور کیا، اسلام کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ یعنی تب بیڑے کو کسی چیز کا، کسی طوفان کا ڈر نہیں رہا۔ مطلب بیڑا نہیں بچوں، یہاں سے مراد ہے کہ تب یہ سب جو جاہلیت کے دور تھا، جو جاہلیت تھی، وہ سب کیا ہوگی، ختم ہوگی، اور کیا ہوا کہ امن، شانتی اور اخوت اور محبت کا دور شروع ہوا۔ تو یہ تھی آپ کی نعت۔ تو یہ نعت لکھی تھی الطاف حسین حالی صاحب نے۔ تو انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ویڈیو جو ہمارا کل ہوگا، اس میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔